بوجھ تھا نہیں بلکہ ڈالا گیا تھا، ٹائیگر نے کہا، اور یہ میرا نہیں جاپان کے ماہرین کا خیال ہے، غیر معمولی دباؤ جو اس کے لیے ہلاکت خیز ثابت ہوا۔ نہیں، یہ بکواس ہے، میں نہیں مانتا۔ بوڑھا ایمر غرایا۔ اب وہ جاپانی کاروباری مہم کس کے سپرد کی گئی ہے؟ میرا بیٹا رہندی جائے گا، وہ کاروباری معاہدہ ہر حال میں ہونا چاہیے۔ ایمر بے حد پرجوش نظر آنے لگا۔ تو پھر ہم اسی کی حفاظت کے لیے آئے ہیں، ٹائیگر نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ وہ اس وقت کہاں ہے؟ بوڑھے ایمر نے اپنے بیٹے رینڈی کا پتہ بتا دیا۔ میں اسے فون کر کے تم لوگوں کے بارے میں اطلاع دے دیتا ہوں۔ شکریہ جناب، ٹائیگر نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ چلیے لٹل فادر، اس نے اوشان سے کہا جو اداسی سے چھت کو گر رہا تھا۔ وہ غالباً ابھی تک اسی الجھن میں گرفتار تھا کہ ناقابل فہم تصویروں کی مالیت ہزاروں ڈالر کیوں، جبکہ خوشنما تصویروں کو کوئی خریدنا بھی پسند نہیں کرتا۔ ٹائیگر اور اوشان دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ دروازے میں رک کر ٹائیگر پلٹا اور بولا، آپ کا بیٹا لومر، اس نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ کیا اسے جانوروں سے کوئی دلچسپی تھی؟ کیا مطلب؟ ایمر چونک پڑا۔ کیا اس کے پاس کوئی پالتو جانور بھی تھا؟ نہیں۔ کیوں؟ جانوروں سے کسی قسم کا بھی تعلق نہیں تھا۔ میرے علم میں تو ایسی کوئی بات نہیں۔ کیوں؟ کیا بات ہے؟ میں ابھی یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا، ٹائیگر بولا، لیکن اس معاملے میں کہیں نہ کہیں جانور ضرور ملوث ہیں۔ ممکن ہے یہ بات تمہارے لیے قابل فہم ہو، لیکن میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا، ایمر نے الجھن زدہ لہجے میں کہا۔ میرے لیے بھی ناقابل فہم ہے، ٹائیگر نے کہا۔ بہرحال پھر ملاقات ہوگی جناب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ایمر نے بٹن دبا کر گھنٹی بجائی تو دروازہ کھل گیا اور وہی شخص اندر آ گیا جو ٹائیگر اور اوشان کو اس دفتر تک لایا تھا۔ بوڑھے ایمر نے اسے ہدایات دی کہ انہیں حفاظت اور احترام سے باہر پہنچا دے۔ وہ گارڈ کے ساتھ باہر آئے تو اچانک ٹائیگر کی نگاہ ایک حسین و جمیل لڑکی پر پڑی۔ یہ لڑکی امید سے تھی اور اس کے انداز سے فخر و انبساط کا اظہار ہو رہا تھا۔ بے حد خوبصورت خاتون ہے، ٹائیگر بڑبڑایا۔ یہ کون ہے؟ اوشان نے پوچھا۔ مسز ایمر، گارڈ نے جواب دیا۔ اوہ، شہزاد کے ہونٹ سیٹی بجانے کے انداز میں سکڑ گئے، لیکن کوئی آواز نہیں نکلی۔ اوشان، تمہارے لیے بڑے شرم کی بات ہے، وہ بڑبڑایا۔ اوشان کا ہاتھ اس کی گردن کی طرف بڑھا، لیکن ٹائیگر اس وقت تک گارڈ کے آگے آگے چلنے لگا تھا، اس لیے اوشان کے لیے اس کی گردن پر ہاتھ ڈالنا ایک حسرت ہی رہی۔ گلوریا رک کر ان تینوں کی طرف دیکھنے لگی۔ ٹائیگر سے نگاہیں چار ہوتے ہی اس کے ہونٹوں پر پرکشش مسکراہٹ رقص کرنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں حیرت اور تجسس کے تاثرات تھے، کیونکہ اس نے پہلے کبھی کسی شخص کو اتنے مسحور کن انداز میں چلتے نہیں دیکھا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے ٹائیگر کسی بیلے رقاص کی طرح فرش پر تھرک رہا ہو۔ گلوریا کی مسکراہٹ کے جواب میں ٹائیگر بھی مسکرا دیا تھا، اور یہ مسکراہٹ سیدھی گلوریا کے دل میں اتر گئی تھی۔ وہ سکتے کے سیالم میں کھڑی انہیں دروازے سے نکلتے دیکھتی رہی۔ ٹائیگر اور اوشان کے جانے کے بعد اپنے دفتر میں بیٹھے ایمر کی آنکھیں دلی پریشانی کا اظہار کرنے لگی۔ چند لمحوں تک وہ گہری سوچ میں ڈوبا رہا، پھر اس نے ایک سرخ فون کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اس فون پر کی جانے والی کال براہ راست کاروں میں نصب کارڈ لیس ٹیلی فون پر سنی جا سکتی تھی۔ بوڑھا ایمر جانتا تھا کہ ڈاکٹر گلیڈسٹون ابھی لیبارٹری میں نہیں پہنچی ہوگی۔ اس نے اس فون کا نمبر ڈائل کیا جو لیڈی ڈاکٹر کی کار میں نصب تھا، اور سلسلہ ملنے کا انتظار کرنے لگا۔ سلسلہ ملتے ہی وہ پریشانی کے عالم میں بولنے لگا، وہ دونوں آدمی جو تمہاری موجودگی میں یہاں آئے تھے، وہ جانوروں کے متعلق کچھ معلوم کرنا چاہتے تھے۔ اوہ، میں سمجھ گئی، ایلنا نے کہا۔ میرا خیال ہے یہ معاملہ اسے مجھ پر چھوڑ دیں جناب۔ ڈاکٹر کی آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی سلسلہ منقطع ہو گیا۔ ڈاکٹر گلیڈسٹون اپنی شاندار کار میں لیبارٹری کی طرف اڑتی چلی جا رہی تھی۔ کار کے فون پر بوڑھے ایمر نے جو اطلاع دی تھی، اس نے چند لمحوں کے لیے اسے پریشان کر دیا، لیکن جلد ہی اس کی حالت سنبھل گئی۔ اس نے تصور کی آنکھ سے ٹائیگر کو دیکھا۔ اس نوجوان نے اسے صرف ایک ہی جھلک دکھا کر بری طرح بے چین کر دیا تھا۔ اس بے چینی کا تعلق صرف جذباتی سے نہیں تھا، بلکہ اس کے جسم میں خوف کی ایک سرد سی لہر بھی دوڑ گئی تھی۔ اس نے ٹائیگر کے ساتھ ناتواں سے بوڑھے کی طرف زیادہ توجہ نہیں دی تھی، لیکن وہ بوڑھا بھی اسے اب بے حد پراسرار محسوس ہونے لگا تھا۔ خصوصاً انہوں نے جانوروں کا حوالہ دے کر ڈاکٹر ایلنا کے دل و دماغ میں بے چینیاں بر دی تھی۔ اسے یاد آیا کہ شہزاد کس انداز میں چل رہا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ کوئی ایتھلیٹ ہو اور کھیل کے میدان میں مخصوص چال کے ساتھ کوئی مظاہرہ دکھانے والا ہو، لیکن نہیں، اس نے خود ہی یہ خیال ذہن سے جھٹک دیا۔ وہ نوجوان کوئی ایتھلیٹ ہرگز نہیں تھا۔ لائف لائن لیبارٹری کی عمارت کے سامنے پہنچ کر اس نے اپنی کار پارکنگ میں کھڑی کر دی اور اس کا دروازہ لاک کرتی ہوئی وہ سیدھی اپنے کمرے میں جا گھسی۔ اس نے وہاں پہنچتے ہی 2 فون کالیں کی۔
پہلی کال میں اس نے وضاحت کی کہ حکومت کی طرف سے متعین کردہ 2 آدمی بوڑھے احمر کے ہاں گئے تھے اور انہوں نے جانوروں کا حوالہ دیا تھا۔ اس کال کے جواب میں اسے 2 الفاظ سنائی دیے، اسے قتل کر دو، لیکن وہ بوڑھا، میں اس سے خود ہی نمٹ لوں گا، جواب سنائی دیا اور اس کے ساتھ ہی سلسلہ منقطع ہو گیا۔ دوسری کال اس نے نیشنل بینک کے ہیڈ آفس میں کی تھی اور بوڑھے احمر کے بیٹے رینڈی سے رابطہ قائم کیا تھا۔ رینڈی، میں ڈاکٹر گلیڈسٹون بول رہی ہوں۔ رابطہ بحال ہوتے ہی اس نے کہا، ہیلو ایلنا۔ دوسری طرف سے رینڈی کی جواں آواز سنائی دی۔ اس کے لہجے میں محبت کا گہرا تاثر تھا، جیسے وہ اس کی کال سن کر بے حد خوش ہوا ہو۔ بتاؤ، میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ تمہارے چیک اپ کا وقت ہو گیا ہے، ڈاکٹر بولی۔ لنچ کے بعد میں آ رہی ہوں۔ مجھے افسوس ہے، اس وقت میں بے حد مصروف ہوں گا، لیکن یہ آپ کے فادر مسٹر ایمر کا حکم ہے۔ اوہ پاپا، ایک طویل سانس لے کر کہا گیا۔ وہ بعض اوقات بڑے تکلیف دہ ہو جاتے ہیں۔ مجھے افسوس ہے ڈیئر، لیکن یہ ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، تم 1 بجے آ جاؤ، رینڈی نے جواب دیا اور اس کے ساتھ ہی سلسلہ منقطع ہو گیا۔ ڈاکٹر گلیڈسٹون کے ہونٹوں پر بڑی ہی عجیب اور ناقابل فہم مسکراہٹ رقص کرنے لگی۔ اس نے اپنا بیگ اٹھایا اور دواؤں کی ایک کیبنٹ کی طرف بڑھ گئی۔ روبی غزالہ نے گلی میں پھیلے ہوئے کوڑے اور غلاظت کو دیکھ کر نفرت سے ناک اور ہونٹ سکوڑ لیے۔ ذاق کے سلسلے میں تحقیق کرتی ہوئی وہ یہاں تک آ پہنچی تھی۔ کار کھڑی کر کے وہ پیدل ہی عمارت کی طرف بڑھ گئی۔ عمارت میں داخل ہو کر اس نے منتظم کے دفتر کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھا۔ ایک کمرے پر اسے منتظم کے نام کی تختی نظر آ گئی۔ دروازے پر دستک کے جواب میں ایک غراہٹ سنائی دی۔ پھر دڑ سے دروازہ کھلا اور ایک برہم شخص نے جھانک کر باہر دیکھا۔ غزالہ ایک پرکشش لڑکی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر بڑی ہی پیاری مسکراہٹ رقص کر رہی تھی، لیکن معلوم ہوتا تھا وہ شخص بڑا ہی بدذوق ہے۔ اس پر غزالہ کے حسن اور اس کی مسکراہٹ نے کوئی اثر ہی نہیں کیا تھا۔ کیا چاہتی ہو؟ وہ ناگواری سے بولا۔ غزالہ نے اپنے پرس سے ایک کارڈ نکال کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ اس کارڈ کے مطابق وہ فیڈرل بیورو کی تحقیقاتی افسر تھی۔ اس کارڈ کو دیکھ کر منتظم قدرے نرم پڑ گیا۔ اس نے سوالیہ نظروں سے غزالہ کی طرف دیکھا۔ میں مسٹر ذاق کا اپارٹمنٹ دیکھنا چاہتی ہوں، اندر سے یا باہر سے؟ دونوں۔ غزالہ نے لہجہ قدرے تحکمانہ کر لیا۔ کیا تمہارے پاس کوئی وارنٹ موجود ہے؟ اس کی ضرورت ہے؟ غزالہ کا لہجہ تیکھا ہو گیا۔ اوہ، اس کا مطلب ہے کہ تمہارے پاس وارنٹ نہیں ہے، منتظم نے ایک طویل سانس لے کر کہا، اور اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ تم کسی کمرے میں داخل نہیں ہو سکتی۔ اگر تم وارنٹ پر اتنا ہی اصرار کر رہے ہو تو ٹھیک ہے، غزالہ نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا۔ میں جا رہی ہوں، لیکن یاد رکھو، جب میری واپسی ہوگی تو وارنٹ کے ساتھ میں تنہا نہیں ہوگی۔ پھر کیا تم کوئی توپ لے کر آؤ گی؟ نہیں، میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا عملہ بھی ساتھ لاؤں گی۔ غزالہ نے عمارت میں پھیلی ہوئی غلاظت کی طرف انگلی اٹھاتے ہوئے کہا۔ اوہ، اس کے لیے وہ عمارت کے مالک کو جرمانہ کریں گے، میرا کیا ہے؟ تم یہاں کے منتظم ہو، تمہیں جیل بھیج دیا جائے گا۔ میں کبھی جیل نہیں گیا اور میرا مشورہ ہے کہ وہاں جانا بھی نہیں۔ تمہارا مشورہ ٹھیک ہی معلوم ہوتا ہے۔ لاؤ ذاق کے اپارٹمنٹ کی چابی نکالو، غزالہ نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ یہی ٹھہرو، میں دیکھتا ہوں۔ وہ دروازہ بند کر کے اندر چلا گیا اور پھر 5 منٹ سے پہلے اس کی واپسی عمل میں نہیں آئی۔ جب وہ تمہیں مل جائے تو اسے میرا پیغام دے دینا کہ میں اس کا سامان ضبط کرنے والا ہوں، اس نے واپس آتے ہی کہا۔ 3 ہفتوں کا کرایہ چڑھ چکا ہے۔ غزالہ نے مسکرا کر منتظم کی طرف دیکھا۔ وہ ایک ایسا آدمی تھا جس کے جسم کا 60% حصہ اس کی تن پر مشتمل تھا۔ اس نے تن پر ہاتھ پھیرتے ہوئے غزالہ کی طرف دیکھا۔ اس کا صاف مطلب تھا کہ وہ ساتھ چلنے پر آمادہ نہیں ہے۔ وہ اس کی کاہلی پر مسکرائے بغیر نہ رہ سکی۔ غزالہ چابی لے کر اپارٹمنٹ کا معلوم کر کے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ وہ اس عمارت کی ناگوار فضا میں سانس لیتے ہوئے بے حد دشواری محسوس کر رہی تھی۔ اسے اپارٹمنٹ تلاش کرنے میں زیادہ دشواری پیش نہیں آئی۔ اپارٹمنٹ میں نصف گھنٹہ صرف کرنے کے بعد وہ مایوس ہو گئی کیونکہ کوئی بھی کارآمد شے ہاتھ نہیں لگی تھی۔ اس کی ٹیلی فون بک میں کسی کا فون نمبر نہیں لکھا ہوا تھا، حالانکہ یہ بک 3 سال پرانی تھی۔ کسی دوست یا رشتہ دار کا پتہ بھی نہیں درج تھا۔ صرف ایک تصویر ملی، یہ ذاق کی تصویر تھی، اور غزالہ نے اندازہ لگایا کہ آدمی ذہین ہے، لیکن آنکھیں اس کے احمق ہونے کا اشارہ دے رہی تھی۔ کمرے میں زیادہ تر کاغذات گھوڑوں پر شرطیں لگانے سے متعلق تھے، گویا وہ ریس کا رسیا تھا۔ ان کاغذات سے ایک قریبی ریستوران اور ریس کی شرطیں بدنے والے ایک آدمی کے نام کے علاوہ کوئی کارآمد بات معلوم نہ ہوئی۔ اس نے دروازہ مقفل کر دیا۔ واپسی میں منتظم کو چابیاں واپس کرتے ہوئے اس نے پوچھا، کیا مسٹر ذاق کا کوئی ملاقاتی یہاں آتا رہا ہے؟ نہیں، اس سے ملنے کوئی نہیں آتا تھا، شکریہ۔ وہ پلٹ کر عمارت کے صدر دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ جس ریستوران کا پتہ اسے ذاق کے اپارٹمنٹ سے ملا تھا وہ اس گلی کی نکڑ پر واقع تھا۔ وہ ریستوران کے کاؤنٹر پر پہنچی
تو کاؤنٹر مین زاک کا شناسہ نکلا۔ غزالہ نے اسے معلوم کیا تو اس نے بتایا، ہاں وہ ہفتے میں 2-3 بار یہاں آیا کرتا تھا، میں اسے تلاش کر رہی ہوں۔ تم نے اسے آخری بار کب دیکھا تھا؟ 2-3 ہفتوں سے کہیں دکھائی نہیں دیا۔ وہ کس سے ملتا جلتا تھا؟ اس کا کوئی دوست وغیرہ؟ میں نے اسے کبھی کسی کے ساتھ نہیں دیکھا۔ یہ کہتے ہوئے کاؤنٹر کلرک کی بویں سکڑ گئیں۔ لیکن تم یہ باز پرس کیوں کر رہی ہو؟ میرے باس نے مجھے اس کی تلاش پر مامور کیا ہے۔ میرے باس کے پاس اس کے لیے کچھ دولت ہے۔ دولت اور مسٹر زاک کے لیے؟ کاؤنٹر کلرک کو شاید یقین نہیں آیا۔ ہاں، غزالہ نے خود اعتمادی سے بھرپور لہجے میں جھوٹ بولا تو کاؤنٹر مین کو یقین آ گیا۔ اچانک اسے چونک جانا پڑا۔ اس کے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھ دیا تھا اور انگلیوں کی آہنی گرفت اتنی سخت تھی کہ غزالہ کو اپنے کندھے کی ہڈی ٹوٹتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ اس نے پلٹ کر اس شخص کی طرف دیکھا جس نے اتنی بے تکلفی اور جارحیت سے یہ حرکت کی تھی۔ اگلے ہی لمحے اس کا جسم سنسنا گیا اور اسے اپنے بدن کے ایک ایک مسام سے پسینہ اگلتا محسوس ہونے لگا تھا۔ غزالہ نے اپنی زندگی میں اتنا خوفناک آدمی پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس نے بالمقابل کھڑے شخص کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھیں اسے اپنی آنکھوں میں چبھ کر روح تک اترتی محسوس ہوئیں۔ ہلکی سی کپکپاہٹ اس کے پورے وجود پر طاری ہو گئی تھی۔ کیا بات ہے؟ اس نے سامنے کھڑے شخص سے پوچھا۔ لہجہ ٹھوس رکھنے کی کوشش ناکام ہو گئی۔ کیا تم مجھے ایک جام پلا سکتی ہو؟ اوہ! غزالہ کے حلق سے ایک طویل سانس نکل گئی۔ اس نے پلٹ کر کاؤنٹر مین کی طرف دیکھا۔ اسے ایک جام دے دو۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے مس، کاؤنٹر مین نے کہا۔ ہاگرون دیکھنے میں دیو کامت اور خوفناک ہے، لیکن در حقیقت یہ کسی چیونٹی کی طرح بے ضرر ہے۔ اور تم؟ غزالہ نے لہجہ سخت کرتے ہوئے کہا، آئندہ کسی لڑکی کے کندھے پر اس طرح ہاتھ نہ رکھنا۔ جانتے ہو میرے کندھے کی ہڈی میں اب تک تکلیف ہو رہی ہے۔ اگر یہ ہڈی ٹوٹ جاتی تو مجھے افسوس ہے مس۔ خوفناک چہرے اور کسی ریچھ جیسے بدن کے مالک ہاگرون نے معذرت کی، لیکن اس کی آواز اب بھی غراہٹ آمیز تھی۔ اس کے علاوہ بہتر ہوگا کہ تم ایک ایک جام کی بھیک مانگنے کی بجائے فلم انڈسٹری میں چلے جاؤ، وہاں تمہیں بوتوں کا رول آسانی سے مل جائے گا۔ ہاگرون نے اس بات میں سر ہلا دیا اور بار ٹینڈر سے جام لے کر ایک میز کی طرف بڑھ گیا۔ غزالہ ایک بار پھر کاؤنٹر مین کی طرف متوجہ ہو گئی جو اسے پوچھ رہا تھا، تمہارا باس کون ہے؟ اگر میں اس کا نام لے لوں تو تم اسے یقیناً پہچان لو گے۔ اسی سے اندازہ لگا لو کہ وہ کتنی اہم شخصیت ہے، لیکن میں اس کا نام لینا نہیں چاہتی، غزالہ نے نرم لہجے میں سمجھانے والے انداز میں کہا۔ دراصل زاک نے اس کی بیوی کے سلسلے میں کچھ تفتیشی کام کیا تھا، سمجھ گئے نا؟ ہاں میں سمجھ گیا، کاؤنٹر مین نے مسکرا کر کہا۔ ہاں تو تم نے بتایا نہیں کہ میں زاک سے کہاں رابطہ قائم کر سکتی ہوں؟ غزالہ نے اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ تمہیں باوری بار میں مل جانا چاہیے۔ اگر وہ یہاں نہیں آتا تو وہاں چلا جاتا ہے، وہاں آرنی کی نشست رہتی ہے اور زاک کے ساتھ اس کے کاروباری تعلقات ہیں، گھوڑوں کا کاروبار۔ غزالہ سمجھ گئی کہ آرنی کسی بکی کا نام ہے اور زاک اس کے ذریعے گھوڑوں پر شرطیں لگاتا ہے۔ وہ کاؤنٹر مین کا شکریہ ادا کر کے باہر آ گئی۔ اسے زاک کے سلسلے میں اگرچہ کوئی قابل ذکر کامیابی نہیں ہوئی تھی، لیکن چونکہ سلسلہ چل نکلا تھا اس لیے اسے توقع تھی کہ جلد ہی وہ کوئی نتیجہ خیز بات معلوم کر دے گی۔ اس کی کار تیزی سے باوری بار کی طرف روانہ ہوگی۔ 20 منٹ سے بھی کم وقفے میں وہ وہاں پہنچ گئی۔ کار ایک طرف پارک کر کے وہ اندر پہنچی اور آرنی کے بارے میں دریافت کیا۔ ویٹر نے ایک میز کی طرف اشارہ کر دیا۔ آرنی دروازے کے قریب ہی ایک میز پر تنہا بیٹھا ہوا تھا۔ بلو سوٹ میں وہ ایک عجیب الخلقت آدمی لگ رہا تھا۔ وہ اپنے دائیں شانے کے اوپر سے باہر سڑک کی طرف دیکھ رہا تھا۔ خود کو ایک اہم ہستی کی سیکریٹری بتانے کے بعد وہ اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ چند لمحوں تک آرنی مضطرب رہا، پھر پرسکون ہو کر زاک کے بارے میں باتیں کرنے لگا۔ وہ میرا بہت ہی اچھا اور پرانا دوست ہے، آرنی نے کہا۔ اگر وہ تمہیں کہیں مل جائے تو کہہ دینا کہ دوستوں میں لین دین ہوتا ہی رہتا ہے، اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ مجھ سے ملاقات کر لے، آئندہ جیت کی رقم، لیکن میں تو خود اس کی تلاش میں ہوں۔ غزالہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ اوہ، کیا وہ تمہارا بھی مقروض ہے؟ آرنی چونک پڑا۔ نہیں، یہاں معاملہ قدرے الٹ ہے، میں اس کی مقروض ہوں، میرے پاس اس کے لیے کچھ رقم موجود ہے۔ آرنی کی آنکھیں حیرت اور بے یقینی سے پھیل گئیں۔ اس نے سرخ شراب کے جام سے چہرہ اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا کہہ رہی ہو؟ اس کی آنکھوں میں یکایک بے پناہ دلچسپی کی چمک پیدا ہو گئی۔ کتنی رقم ہے؟ وہ رقم حقیقتاً میرے پرس میں موجود نہیں، بہرحال میں اسے $500 ادا کروں گی۔ اگر وہ مجھے مل جائے تو اسے اپنے باس کے پاس لے جاؤں گی جو اسے یہ رقم دے دے گا۔ $500 بس کافی ہیں؟ آرنی بڑبڑایا۔ کس مقصد کے لیے کافی ہیں؟ غزالہ چونک پڑی۔ اسے میری اتنی ہی رقم ادا کرنی ہے۔ خیر، کیا تم بتا سکتے ہو کہ وہ مجھے کہاں ملے گا؟
اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں اسے گردن سے پکڑ کر اپنی رقم نہ وصول کر لیتا۔ تم اس کے کسی دوست سے تو ضرور واقف ہوگے۔ دوست نہیں، اس کا کوئی دوست نہیں، آرنی نے جمائی لیتے ہوئے کہا۔ لیکن ٹھہرو، وہ چونک پڑا جیسے کوئی بات اچانک ہی یاد آ گئی ہو۔ 22ویں گلی میں، لیکن کیا تم مجھے یقین دلا سکتی ہو کہ میری رقم مجھے مل جائے گی؟ دراصل مجھے اسے $300 لینے ہیں، بس تم تو یہ سمجھ لو کہ تمہاری جیب میں رقم آ گئی۔ غزالہ نے اسے دلاسا دیا۔ وہ جیسے ہی ملا اسے $500 مل جائیں گے اور پھر میں اسے پکڑ کر تمہارے پاس لے آؤں گی۔ ٹھیک ہے، تم ایک اچھی لڑکی نظر آتی ہو، میں تم پر اعتبار کرتا ہوں۔ آرنی نے گہری نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ 22ویں گلی کے 7ویں یا 8ویں اپارٹمنٹ میں ایک عورت رہتی ہے، اس کا نام فلاسی ہے۔ ذاک دنیا بھر میں صرف اسی عورت سے ملتا ہے۔ وہ ایک پیشہ ور عورت ہے، اگر گھر پر موجود نہ ہو تو تم اسے وہاں کے کسی شراب خانے میں آسانی سے تلاش کر سکتی ہو۔ ممکن ہے ذاک تمہیں اس کے گھر میں مل جائے، میرا خیال ہے کبھی کبھی وہ اس کے ہاں بھی قیام کرتا ہے۔ فلاسی کا حلیہ؟ جواباً آرنی نے اسے فلاسی کا حلیہ تفصیل سے بتا دیا۔ شکریہ آرنی، غزالہ نے اٹھتے ہوئے کہا۔ وہ مجھے جیسے ہی ملا تمہارے $300 تمہیں مل جائیں گے، میں انتظار کروں گا، آرنی نے امید بھرے لہجے میں کہا۔ غزالہ اس شراب خانے سے باہر آ گئی۔ تفتیش کی گاڑی کچھ اور آگے بڑھ گئی تھی۔ وہ فلاسی کے بارے میں سوچنے لگی۔ اس عورت سے ملاقات کے بعد اسے کوئی انکشاف ہونے کی توقع تھی۔ وہ تیزی سے اس طرف بڑھنے لگی جہاں اپنی کار پارک کی تھی، اور پھر کچھ فاصلے سے اس نے دیکھا کہ ٹریفک پولیس کا ایک ٹرک کار کے قریب کھڑا ہے اور ٹرک ڈرائیور اس کی کار کے بمپر سے زنجیر باندھنے ہی والا ہے۔ وہ وہیں سے چیخ پڑی، اے ٹھہر جاؤ، یہ میری کار ہے۔ ٹرک ڈرائیور ایک موٹا سا سیاہ فام آدمی تھا۔ اس نے غزالہ کی آواز سنی تو چونک کر رک گیا اور پلٹ کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ غزالہ تیزی سے دوڑتی ہوئی اس کی طرف چلی آ رہی تھی۔ قریب آ کر اس نے ہانپتے ہوئے پوچھا، یہ تم کیا کرنے جا رہے تھے موٹے سور؟ یہ کار غیر قانونی طور پر پارک کی گئی ہے۔ وہ کیسے؟ غزالہ کی آنکھیں سکڑ گئیں۔ بتاؤ کہاں بورڈ لگایا ہے تم لوگوں نے؟ سیاہ فام پولیس ٹرک ڈرائیور نے دائیں بائیں دیکھا اور ایک بلاک دور کسی عمارت کی طرف اشارہ کر دیا۔ وہ رہا ٹریفک سائن۔ غزالہ نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اس سائن کی طرف دیکھا، لیکن فاصلے کی وجہ سے بآسانی نہ دیکھ سکی۔ 1 میل دور لگا ہوا وہ سائن، اس نے غصے سے کہا۔ اس سائن کا دائرہ اثر کیا پورے شہر تک ہے؟ میں سائن لگانے والوں کا انچارج نہیں ہوں مس، موٹے پولیس ڈرائیور نے دانت نکالتے ہوئے معذرت آمیز لہجے میں کہا۔ میں تو غیر قانونی طور پر پارک کی ہوئی گاڑیاں گھسیٹ کر پولیس ہیڈ آفس پہنچاتا ہوں۔ لیکن عقل کے اندھے، یہ بھی تو دیکھو کہ سائن بہت دور ہے۔ میں مجبور ہوں مس، اگر تم میری گاڑی یہاں سے گھسیٹ لے جاؤ تو پولیس ہیڈ آفس سے اس کی واپسی کے لیے مجھے کتنا خرچ کرنا پڑے گا؟ غزالہ نے پوچھا۔ $75 مس، جس میں سے $25 چالان کے اور باقی گاڑی کو وہاں تک گھسیٹ کر لے جانے کا خرچہ۔ میرا خیال ہے ہم ایک دوسرے سے اس سلسلے میں بات چیت کر سکتے ہیں۔ غزالہ نے اس کی طرف ایک عدد مسکراہٹ بطور بیانہ اچھالتے ہوئے کہا۔ کیوں نہ تمہیں یہیں $50 دے دوں؟ موٹا ڈرائیور سوچ میں پڑ گیا۔ کچھ دیر بعد اس نے غزالہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، اگر تم یہ معاملہ یہیں نمٹانا چاہتی ہو تو مجھے $80 ادا کرو، میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ میرا خیال ہے تم بے حد لالچی آدمی ہو۔ کیا چربی تمہارے دماغ پر بھی چڑھ گئی ہے؟ ابھی تم کہہ رہے تھے کہ کل $75 خرچ آئے گا اور اب تم $80 کی ہانک رہے ہو۔ اب میں 80 نہیں $90 لوں گا۔ مائی فٹ! غزالہ برہم ہو گئی۔ $100! ٹرک ڈرائیور نے نیلامی کی بولی لگانے والے کی طرح کہا، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ $110! یہ کہہ کر پولیس مین زنجیر سنبھال کر دوبارہ کار کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ بمپر سے زنجیر باندھنے لگا تو غزالہ کی کھوپڑی غصے سے کھول اٹھی۔ وہ پولیس ٹرک کے عقب میں چلی گئی۔ جتنی دیر میں ٹریفک پولیس کے ٹرک ڈرائیور نے زنجیر باندھی، غزالہ نے اس کے ٹرک کے عقبی پہیے کی ہوا نکال دی۔ اس کے بعد وہ دوسرے ٹائر کی طرف متوجہ ہو گئی۔ پہیے سے ہوا نکلنے کا شور سن کر ٹرک ڈرائیور چیخ پڑا، اے تم کیا کر رہی ہو؟ میں نے 2 پہیوں کی ہوا نکال دی ہے، غزالہ نے اسے غصہ دکھاتے ہوئے کہا اور پولیس مین کے موٹے جسم کو گورنے لگی، اور اگر تم نے مزید بکواس کی تو تمہاری بھی نکال دوں گی۔ ارے تم احمق لڑکی! وہ غصے سے مٹھیاں بیچ کر غرایا۔ ایک اور ٹرک منگواؤ، اگر میری گاڑی گھسیٹ کر لے جائے گی تو تمہارا ٹرک بھی اسی طرح جائے گا۔ یہ کہہ کر غزالہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ ٹرک ڈرائیور تیزی سے اس کی طرف لپکا۔ غزالہ بڑی پھرتیلی ثابت ہوئی۔ وہ اس کے قریب آنے سے پہلے ہی سڑک کی دوسری جانب پہنچ چکی تھی۔ ایک خالی ٹیکسی کو ہاتھ دے کر روکنے کے بعد وہ عقبی نشست پر بیٹھ گئی۔ 22ویں گلی۔ اس نے ڈرائیور کو منزل مقصود کے بارے میں بتایا اور پلٹ کر دیکھا۔